حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 584 میں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب ابن نفیل تھا۔ وہ قریش قبیلے کے سب سے طاقتور اور بااثر افراد میں سے ایک تھے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کا سختی سے پیروکار تھے، جبکہ وہ جنگی حربوں کو جانتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک تاجر اور سوداگر بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے ماننے والے تھے۔ علماء کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام ختم کرنے کا سوچا اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس سے پہلے وہ اپنی بہن اور اس کے شوہر سے ملنے چلے گئے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور اس کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی متعدد افواہیں سن رکھی تھی۔ ان دنوں میں قریش قبیلے کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریش میں ہم آہنگی اور اتحاد چاہتے تھے، تو وہ افواہوں کی گہرائی کی تصدیق کے لیے اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ سب سے پہلے تو حضرت نے اپنی بہن اور اس کے شوہر کو خوب مارا۔ کچھ دیر بعد اپنی بہن کو بیان کرنے کے لیے بولا کہ وہ قرآن پاک سے کیا پڑھ رہی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی تو انہوں نے قریش قبیلے کے بہادر شخص کو متاثر کیا اور یوں ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنی۔ اس سے پہلے قریش نے افواہیں پھیلائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو شاعر ہیں یا تو جادوگر۔ بہن کے گھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلے گئے، اور انہوں نے یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی کوئی جادوگر۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی پیغمبر پایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آباء و اجداد کی روایات اور مذہب کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ کبھی بھی مذہبی امور پہ قریش قبیلے کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نزول وحی کے چھٹے سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کھل کر اسلام کے پیغام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا کے ہر کونے میں وسیع پیمانے پر پھیل کر مسلمان مسجد الحرام میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے پچھلے عقائد، دولت، گھروں، خاندانوں کی اسلام کی خاطر قربانی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے مختلف جنگیں لڑیں۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے ضرورت کے وقت امت مسلمہ کی خدمت کے لیے اپنی شراکت کے طور پہ اپنے آدھی ذاتی احساسوں کا پیش کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت ہماری کامیابی تھی اور ان کا دور اللہ کی رحمت تھا۔ ہم نے حرم مسجد میں اس وقت نماز نہیں پڑھائی جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہ کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قریش نے مجبوراً ہمیں مسجد میں نماز پڑھنی تھی۔ علماء سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ قریش نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے اعلان کیا، جو بھی اپنی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے آ کر مجھ سے اس پہاڑ کے پیچھے ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد اور بہنوں حضرت سعید ابن زید کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں واقعی یہ نہیں مانا تھا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ وہ اتنے سخت تھے کہ انہیں یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔
کئی دن بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو قبول کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکثریت کی قبولیت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قیادت کے سخت اور خود مختار نوعیت کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قابل ذکر افراد میں شامل تھے۔ انہوں نے اس زمانے کی عظیم سلطنتوں کو اسلام کی حدود میں داخل کیا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی مدد سے انہوں نے چیزوں کو ہموار اور جواز بخش بنایا۔ احتساب، انصاف اور لوگوں کو بنیادی حقوق ان کے اقتدار کی بنیادی شراکت حاصل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام عہدیداروں کو عام ہدایت فرمائی کہ یاد رکھنا کہ میں نے آپ کو لوگوں پر کمانڈر اور ظالم مقرر نہیں کیا ہے، اس کے بجائے میں نے آپ کو بطور قائد بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ کی مثال پر عمل کریں۔ مسلمانوں کو ان کے حقوق دو اور انہیں تکلیف نہ دو کہ وہ زیادتی کا باعث بنے۔ ان کی بے جا تعریف نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطیوں میں پڑ جائیں۔ اپنے دروازوں کو ان کے لیے بند نہیں رکھیں، ورنہ ان میں سے زیادہ طاقتور کمزوروں کو نقصان پہنچائیں گے، اور ایسا سلوک نہ کرو جیسے تم ان سے برتر ہو، کیونکہ یہ ان پر ظلم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے توحید و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرا دیا۔ یہودیوں نے تسلیم کیا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید نہ ہوتے، 10 سال اور خلافت میں رہتے، تو ایک یہودی نہ بچتا، پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا اور وہ ہے اسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک مجوسی ابو لولو جو چھپا ہوا تھا، اس نے آپ پر خنجر سے پے در پے وار کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور اسی طرح آپ نے شہادت پائی۔